الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة النحل من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان عمل صالح کرے گا، نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کے بعد وہ ہوا مؤمن، عمل صالح کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایمان والا بھی ہو۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ اگر انسان نیک ہے، دیندار ہے، سماج کے اندر رفاہی کام کرنے والا ہے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہے، تو اس کی وہ نیکیاں قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائیں گی۔ اسی طرح سے اگر انسان مومن ہے، ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، لیکن وہ نیک عمل کرنے والا نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے، یا اس طرح جو اسلام نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں ان فرائض کی پاسداری کرنے والا نہیں ہے، تو ایسا انسان جنت کا مستحق اور حقدار نہیں بن سکتا ہے، یا جنت کے اندر اول مرحلہ میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس دنیا کے اندر نیک عمل کرنے والا ہو اور اس کے بعد ایمان لانے والا ہو، مومن ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، تو ایسے لوگوں کی زندگیوں کو ہم خوشگوار بنا دیں گے، ان کی اس دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا دیں گے۔ کس کی؟ جو اللہ والا ہوگا، مومن ہوگا اور نیک عمل کرنے والا ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے ان نیکیوں کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس کی دنیاوی زندگی کو سدھار دیں گے، اور کل قیامت کے دن اس کے ان نیک اعمال کے بدلے میں اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان جو ہمیں دنیاوی فائدہ بھی دے رہا ہے اور اخروی فائدہ بھی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تمام کے تمام انسان لوگ گھاٹے اور خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ صرف ایمان لانا ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر نیک اعمال بھی کرنے پڑیں گے۔ وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو اچھے کام کی طرف، حق بات کی وصیت کرتے رہے اور لوگوں کو اچھے اعمال کی نصیحت کرتے رہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ایسے لوگوں کی زندگی کو اللہ خوشحال بنا دے گا، اس دنیا کے اندر ان کو تمام قسم کی راحتیں اور چین و سکون نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ہم جنت الفردوس کے اندر یا فردوس کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ وہ تمام دلیلیں، وہ تمام نصوص اس بات پر دال ہیں یا اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، چین و سکون والا بنانا چاہتے ہیں، راحت والا بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے کاروبار میں، تجارت میں، آل اولاد میں برکت دے، تو ہمیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ نیک اعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے، نماز پڑھنا بھی نیک عمل ہے،
روزہ رکھنا بھی نیک عمل ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقات و خیرات کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، لین دین میں ایمانداری کا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عمل صالح کے اندر داخل اور شامل ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو خوشحال بنا دے اور ہم کو تمام ذہنی ٹینشن اور دکھ درد سے نکال دے، تو ہمیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت کریں گے، خلاف ورزی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو تنگ حال کر دے گا، ہم کو قسم قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈال دے گا، ہم کو ذہنی ٹینشن میں ڈال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر میری آیتوں سے، میری نشانیوں سے، میرے احکامات سے، میری تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیوں کو ہم تنگ حال بنا دیتے ہیں، ان کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان کی دنیاوی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، اور ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو، ایسے فاسقوں اور فاجروں کو کل قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ ظالم، وہ گنہگار، وہ فاسق، وہ منافق کہے گا کہ اے اللہ تو نے آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، جبکہ دنیا کے اندر مجھے دیکھنے کی صلاحیت تھی، تو نے مجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھ دیے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس میرے پیغمبر آئے، رسول آئے، میری کتابیں نازل کی گئی تھیں، میری تعلیمات تیرے پاس پہنچائی گئی تھیں، میرے انبیاء کرام کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات تم تک پہنچائی گئی تھی، لیکن تم نے انہیں بالائے طاق رکھ دیا، ان کتاب و سنت کی تعلیمات اور فرمودات پر عمل نہیں کیا، تم نے ان کو بھلا دیا، اس لیے آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس بات پر دال ہے کہ اگر ہم اہل ایمان ہیں، کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے ضرور ہیں، لیکن اگر نیک عمل نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر قسم قسم کی پریشانی اور مصیبتوں میں ضرور ڈال دے گا، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن کی تمام تعلیمات، تمام فرمودات، احادیث نبویہ تمام کی تمام سچی اور برحق ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس دنیا کے اندر خوشحال رکھے، ہمارے کاروبار میں، آل اولاد میں تجارت میں برکت دے، اور ہم کو تمام ذہنی اور جسمانی ٹینشن اور بلاؤں سے دور رکھے، تو ہمیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا پڑے گا، نیک عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم۔